بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی پہلی عورت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کے پہلے انسان یعنی مرد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک کر اسے زندہ کیا، مگر عورت کو بنایا نہیں بلکہ اپنی قدرت سے معجزاتی طور پر اللہ نے مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ یوں کائنات کی پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام کا وجود عمل میں آیا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح پڑھایا اور انہیں جنت کا مکین بنا دیا۔ یوں اس کائنات میں انسانوں کا پہلا رشتہ وجود میں آیا جو کہ میاں بیوی کا مقدس رشتہ تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس ایک مخصوص درخت کے پاس مت جانا۔ مگر شیطان کو انسان کی یہ خوشی پسند نہ آئی۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے بہکایا اور انہیں اس درخت کے پھل کی ایسی خوبی بتائی کہ بشری تقاضے کے تحت ان سے لغزش ہو گئی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ کا حکم ہوا اور ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ جدائی بہت کھٹن تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑ پر اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا۔ ایک دوسرے کی تلاش میں روتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے سالوں گزر گئے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو میدان عرفات میں دوبارہ ملا دیا۔ اسی لیے اس مقام کو عرفات یعنی پہچان کا مقام کہا جاتا ہے۔ ملاقات کے بعد زمین پر انسانی آبادی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی کئی نسلوں کو پھلتے پھولتے دیکھا اور یوں دنیا انسانوں سے آباد ہو گئی۔ تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر ایک طویل زندگی گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 960 سے 1000 سال کے درمیان تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مقام تدفین مشہور تاریخی روایات کے مطابق اماں حوا علیہ السلام کی قبر مبارک سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اسی نسبت سے اسی شہر کا نام جدہ پڑا ہے، جس کے معنی دادی کے ہیں۔ حضرت حوا کائنات کی ہر عورت کے لیے ممتا، صبر اور رفاقت کی پہلی اور عظیم ترین مثال ہیں۔ آج ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔